سمجھے تو آ جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سورہ احقاف سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے اور بقیہ آیت سے متعلق انشاءاللہ ترجمہ اور اس سے متعلق گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ قرآن کریم فرماتا ہے والذی قال لوالدیہ، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا یا ماں باپ کے بارے میں کہا، ماں باپ سے کہا تف ہے تم پر، اف لکما، تف ہے تم پر، کیا تم مجھ کو یہ وعدہ دیتے ہو، یعنی یہ دھمکی دیتے ہو، برے انجام سے ڈراتے ہو، اتعیداننی، اتعیداننی، کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، ان اخرج وقد خلت القرون من قبل، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور مجھ سے پہلے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن کوئی بھی زندہ نہیں ہوا، اور تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کیا جاؤں گا۔ اور دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، وہما یستغیثان اللہ، اور دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ ویلک آمن، ارے تیرا ناس ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، بات مان لے، آمن ایمان لانے، بات مان لے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو کم بخت کہتا ہے نہ ماننے والا، یہ بے سند اگلوں سے منقول ہے، یعنی اگلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جواباً کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام چیزوں کو ظاہر کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قول پورا ہو کر رہا، حق علیہم القول فی امم، اے فی جماعہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قول پورا ہو کر رہا، گروہوں میں سے جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے گزرے، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اعمال کے اعتبار سے ان کو بار بار سمجھائے جانے کے بعد برے اعمال ہی پر قائم رہے تو ظاہر بات ہے کہ جب شرک اور کفر ہی پر قائم اور دائم رہے تو اب ان کے لیے جہنم لازمی ہے، اور یہی قاعدہ اللہ کی جانب سے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے لِكُلٍّ شخص، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے مختلف درجات ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے مختلف درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، یوفی معنی ذالک یوفی جزاء اعمالہم، یوفی جزاء اعمال، اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر زیادتی نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے زیادتی کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو پھر نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جس دن منکرین دوزخ میں پیش کیے جائیں گے، اور جس دن منکرین دوزخ میں پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، تم اپنی لذت کی چیزیں دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، اور ان کو خوب برت بھی چکے،
ان کو خوب برت بھی چکے، بس آج تم کو ذلت کی سزا دی جائیں گی۔ جی فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائیں، کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کے آیت ہے جس کے اندر احقاف کا تذکرہ ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ابھی، احقاف حقف کی جمع ہے، اس کے معنی خمدار اور لمبے ریت کے تودے کے معنی ہیں، اور یہ جگہ حضرموت یعنی یمن کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں قوم عاد اور قوم ارم آباد تھے جو آندھی کے عذاب سے ہلاک کیے گئے تھے، ان کا یہاں پر تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا، حالانکہ ان سے پہلے اور ان کے بعد میں ڈرانے والے آ چکے ہیں، ان کے پہلے اور ان کے بعد میں ڈرانے والے آ چکے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ ہود علیہ السلام کے بعثت کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پہلے بھی اور بعد میں بھی انبیاء کرام آتے رہے اور ڈراتے رہے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ ڈراتے رہے ان کو اور سمجھاتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، مجھے تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انی اخاف علیکم، خافہ جب اعلیٰ صلے کے ساتھ آتا ہے تو کسی کے متعلق اندیشہ کرنے کے معنی میں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو؟ کیا تم قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، بس اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ ظاہر بات ہے کہ عذاب کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی کو جو بات اللہ کی طرف سے کہی جاتی ہے، سمجھانے کی، تذکیر کی، ڈرانے کی، انذار کی، تو نبی وہ کام کرتے ہیں۔ نبی عذاب نہیں لاتے، اور اللہ نے نبی کے اختیار میں عذاب لانا نہیں رکھا ہے۔ ہاں، نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ انذار کا کام کرے، تبشیر یعنی بشارت سنانے کا کام کرے۔ جس نے مانا ہے ان کے لیے بشارت ہے، جس نے نہیں مانا ہے ان کے لیے بہرحال عذاب ہے۔ ہود نے کہا کہ قوم ہود نے کہا، قال انما العلم عند اللہ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، قال انما العلم عند اللہ ابلغکم ما ارسلت به۔ حضرت ہود نے کہا کہ وقوع عذاب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، میں نہیں بتا سکتا، اللہ کے پاس ہے، اور میں تم کو وہ پیغام پہنچا رہا ہوں، وبلغکم، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ارسلت بہ ولکنی اراکم قوما تجہلون، البتہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم نری جہالت کی باتیں کرتے ہو، یعنی عذاب کا مطالبہ یہ تمہاری نادانی اور جہالت ہے، میرا کام ہے پیغام رسانی کا، تو میں وہ کام کر رہا ہوں، اور اس سے زائد کا مجھے اختیار نہیں ہے، جس کا مجھے اختیار ہے میں وہ کام کیے جا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ اس کو ماننے تیار نہیں ہو۔ پر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کے صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آتا ہوا دیکھا،
کیا ہے قرآن کریم فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، پر جب انہوں نے اس عذاب کو فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، پر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں ان کے میدان کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے ایک بادل ہے جو ہم پر برسے گا، برسا چاہتا ہے، برسے گا۔ یعنی پہلے سخت قحط پڑا، لوگ پانی کی کمی سے بے تاب ہو چکے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگ خوشی سے ناچنے لگے جب بارش ہوئی کہ آیا بادل۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی شکل دے دی، بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یعنی بارش نہیں بلکہ تمہارا عذاب ہے۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر ممطرنا برسا چاہتا ہے، نہیں بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ وہ ہے، وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ یعنی ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دیں گی۔ چنانچہ ایسے لوگ ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کہا قرآن کریم نے؟ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، وہ عذاب میں ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے مکانوں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرمین کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور واقعی یہی ہے کہ ہم نے ان کو انعاد کو مقدرت دی تھی، اس میں قدرت دی تھی، اس میں کہ دولت و ثروت میں ہم نے ان کو قدرت دی تھی، جس میں ہم نے تم کو بھی مقدرت نہیں دی، قدرت نہیں جتنی ہم نے ان کو مقدرت دی، یعنی مال، اولاد، جسمانی طاقت جو ان کو دی تھی وہ تم کو نہیں دی، مگر جب عذاب آیا تو سارا سامان دھرا کے دھرا رہ گیا اور وہ برباد ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے غرور کیا تھا، مغرور تھے۔ اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے۔ یہ تین اعضاء علم و فہم کے اعتبار سے ہیں اور علم و فہم کے ذرائع ہیں، پس نہ تو ان کے کان کچھ بھی ان کے کام آئے، ان کے کان کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، ہاں جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ اس عذاب کو لے کر انبیاء کرام کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ بس تم خیال خام میں نہ رہنا، عذاب ضرور آئے گا، اور جب عذاب آئے گا تو تمام کے تمام انسان کی صلاحیتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا، اور ہم نے طرح طرح سے اپنی باتیں بتائیں، بیان کی، تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، یعنی شرک کا نہج بدل کر توحید کو ماننے والے بن جائے۔ اس لیے ہم نے ہر اعتبار سے بات ان کو سمجھائی، مگر کوئی بات ان کے سمجھ میں نہ آئی، اور ان کی قسمت بہرحال پھوٹی ہوئی تھی، اس اعتبار سے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ پس کیوں ان کی مدد نہ کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ پوجا تھا، جن کو بنایا تھا انہوں نے اللہ کے علاوہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے معبود،
یعنی جن معبودوں کی انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا تو انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ یعنی جن بتوں کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، نزدیک کر دیں گے، ہمارے لیے اللہ کے پاس بڑے درجے دلائیں گے اور ہمارے آڑے وقت میں ہمارے کام آئیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور تباہ کر دیے گئے، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے۔ آج جب تلاش کرے تو نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ انسان مصیبت کے موقع پر اپنے خالص جگری دوست کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، لیکن یہ ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان کی بات نہیں سنی، بلکہ دور دور تک نظر ہی نہیں آئے اور محض ان کی تراشی ہوئی باتیں تھیں۔ اور وہ بات جس کو وہ گڑا کرتے تھے، یعنی معبودان باطل کی کچھ حقیقت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کرتے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا، انہیں بھیجا، وہ قرآن سننے لگے، یستمعون القرآن، پھر جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو کہنے لگے انصتو، خاموش رہو، یعنی قرآن سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے اور کہنے لگے بھائیو، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں، ایک عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کہنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ بھائیو، اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا مانو، اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا مانو اور ان پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو دردناک عذاب سے بچائیں گے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا نہیں مانے گا، وَمَن لَا يَسْتَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کو اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حامی مددگار بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، نہ اللہ کو زمین میں ہرا سکتا ہے نعوذ باللہ، اور نہ زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حامی اور مددگار ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں، اولئک فی ضلال مبین۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کے آیات ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان لوگوں نے، یعنی مشرکین قریش نے دیکھا نہیں، یعنی اس میں غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِنَا، یعی مضارع مجزوم منفی بماضی، عیا یعی عین، عیا یعی عین باب سمیہ سے، اس کے معنی تھکنا، کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کو پیدا کرنے سے تھکا نہیں، کیا اس پر پوری قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے اور نعوذ باللہ بالکل بھی تھکے نہیں، تھکنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو جس ذات نے اتنا بڑا کام کیا وہ ذات تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ یقیناً پیدا کر سکتی، کیوں نہیں؟ بلا یقیناً، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کی پھر آیت ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کفار دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، جس دن کفار دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ امر واقعی نہیں؟ کیا یہ دوزخ امر واقعی نہیں؟ ہاں، وہ جواب دیں گے کیوں نہیں؟ اے ہمارے پروردگار کی قسم،
قالوا بلا وربنا وربنا واو قسمیہ، ہمارے پروردگار کی قسم، ارشاد ہوگا تو پھر فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب، بس اب عذاب چکھو، اور وہ عذاب چکھو جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ کون سا عذاب؟ بما کنتم تکفرون، جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخر آیت میں فرما رہی سورت کے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، بس آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں جیسا اور باہمت پیغمبروں نے صبر کیا، کما صبر اولو العزم من الرسل، اور ان کے انتقام کے لیے جلدی نہ کریں، ولا تستعجل لهم اي لانتقامهم، یعنی مصیبت کے موقع پر مشرکین مکہ دنیاوی عذاب کے لیے جیسے جلدی مچاتے تھے، اس لیے آپ ان کے باتوں میں نہ آئیں، جلد بار بار مطالبہ کرنے سے پیغمبر علیہ السلام کو منع کیا ہے۔ منع مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتبار سے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، اور وہ لوگ جس دن اس دنیاوی سزا کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا وہ لوگ عیش میں، داد عیش میں ان کی یہ گھڑی ہی ٹھہریں گی، کانہم لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، وہ نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی کم، یعنی اللہ نے نصیحت کی بات پہنچا دی، سب نیک و بد سمجھا دیا، اب جو نہیں مانیں گے وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی، اب کسی کو بے قصور اللہ تعالیٰ نہ پکڑیں گے نہ سزا دیں گے، اور نافرمانوں کو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے آخر لفظ کیا فرمایا؟ بلاغ، احاطہ بلاغ، بس یہ بات کا پہنچانا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس نافرمان ہی برباد ہوں گے۔ بس نافرمان، یہاں پر نافیہ ہے کہ حل یہلک، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر فاسق یعنی نافرمان ہی ہلاک ہوں گے۔ الحمدللہ یہ سورہ احقاف مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم سورہ محمد سے آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔